آج کا ہمارا ٹاپک تدوین قرآن ہے اور تدوین قرآن کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کا نزول کا سلسلہ 23 سال تک چلتا رہا اور قرآن پاک ضرورت اور حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں اور کبھی ایک سورت۔ قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب نزول سے مختلف ہے، اور قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر محیط رہا اور آپ کے آخری لمحات تک جاری رہا، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسے کتابی شکل دے دی جاتی، کیونکہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی مہلت نہیں دی تھی۔ یہ کام چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلفاء راشدین کے ذمہ لگانا تھا، اس لیے جو ہے وہ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب سٹارٹ ہوئی تو اس میں اس کام کا آغاز کیا گیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا کا پورا قرآن پاک لکھا ہوا محفوظ تھا۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو لکھوا دیتے تھے اور انہیں یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اسے فلاں آیت کے بعد یا فلاں سورت کے بعد لکھا جائے، تو اس لحاظ سے قرآن پاک کی کوئی بھی آیت لکھنے سے نہیں رہ گئی تھی اور نہ ہی اس کی ترتیب میں کوئی کمی تھی، لیکن اس کی صورتیں جو ہے وہ الگ الگ تھیں، لیکن یعنی کہ قرآن پاک جو ہے وہ صحیفوں کی صورت میں تھا اور اسے جو ہے وہ جمع کرنا باقی تھا، اور یہ کام صحابہ کرام نے اور خلفاء راشدین نے اپنی زندگی میں سر انجام دیا۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے دور میں اس کام کا آغاز ہوا، اور اس کام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عثمان غنی، ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ اس کام کو سر انجام دیا۔ قرآن پاک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا ہوا محفوظ تھا، تو قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو طریقے تھے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ حفظ تھا اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ کتابت تھا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی یا کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل امین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پڑھ کر سناتے تو ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو دہراتے رہتے تھے، اور ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہاں پہ صحابہ کرام جو ہے وہ اس وحی کو یاد کر لیتے تھے۔ اس طرح بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کے سینوں میں، صحابہ کرام کے سینوں میں قرآن پاک جو ہے وہ مکمل طور پر محفوظ تھا۔ قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو، صرف قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت جو ہے وہ بخشی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں آپ پر، اور اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، میں آپ پر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوگا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو قرآن کی حفاظت شروع میں سب سے زیادہ حافظہ کے ذریعے سے ہوئی، اور حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ یہی ہے، اسی وجہ سے آج تک یہ مقدس کتاب اپنی اصل حالت میں باقی ہے، جبکہ باقی تمام کتابوں میں تحریف و تبدیلی ہو چکی ہے اور وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ حافظ قرآن کی جو تعداد ہے اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ینگ یمامہ میں 700 کے قریب حافظ قرآن شہید ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا طریقہ ہے وہ کتابت کا تھا، یعنی کہ قرآن پاک کو لکھ لیا جاتا تھا۔ تو زبانی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آیات کی حفاظت کے لیے کتابت کا بھی خوب اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب بھی کوئی آیت آپ پر نازل ہوتی اور جو کاتبین وحی جو لکھنا جانتے تھے، آپ ان میں سے کسی کو بلاتے اور فرماتے کہ اس آیت کو اس صورت میں لکھو جس میں فلاں فلاں آیتیں ہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک کی ترتیب ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہی اس ترتیب کو جو ہے وہ اسی ترتیب سے قرآن پاک کاتبین وحی کو لکھوایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب آپ نے جس ترتیب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لکھوایا ہے، یہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ آپ کو ترتیب بتاتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اسی ترتیب سے جو ہے وہ قرآن پاک لکھا ہوا محفوظ تھا۔ اور قرآن پاک لکھوانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ کاتبین وحی سے سن بھی لیا کرتے تھے، اور اگر کہیں کمی بیشی ہوتی تو اس کی اصلاح بھی فرما دیتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ اٹل ہے۔
اس لیے یہ بات جو ہے وہ اٹل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا کا پورا قرآن پاک جو ہے وہ لکھا ہوا محفوظ تھا۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس دور کے اندر کاغذ جو ہے وہ بہت زیادہ عام نہیں تھا، اس لیے قرآن پاک کی جو کتابت ہے وہ کاغذ کے علاوہ مختلف چیزوں پر کی جاتی تھی۔ جو بھی ذرائع اس ٹائم موجود ہوتے تھے ان کو استعمال کر کے قرآن پاک کی کتابت کی جاتی تھی، جیسا کہ زیادہ تر پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، اونٹ کے مونڈوں کی ہڈیوں پر چونکہ وہ چوڑی اور گول ہوتی ہیں ان پر لکھا جاتا تھا، چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا، بانس کے ٹکڑوں کے اوپر قرآنی آیات لکھی جاتی تھی، اور درخت کے چوڑے اور صاف پتے بھی کتابت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اسی طرح کھجور کی شاخوں اور کھجور کی پتوں پر بھی قرآن پاک لکھا جاتا تھا، اور کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ کاغذ پر بھی کتابت قرآن کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی ہمیں وثوق دلائل نہیں ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان دو طریقوں سے قرآن پاک کی حفاظت کی گئی۔ قرآن پاک کو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محفوظ کر لیا گیا تاکہ کوئی بعد میں یہ اعتراض نہ کرے کہ قرآن پاک جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا ہوا محفوظ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ ایک موقع پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی خدمت کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ابوبکر صدیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابوبکر پر رحم فرمائے کہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے جمع قرآن کا کارنامہ سر انجام دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے سارے اجزاء جو ہے وہ الگ الگ تھے، صحیفوں کی صورت میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو ایک ہی تختی اور ایک ہی سائز پر لکھوا کر ایک ہی جلد میں مجلد کروانے کا کام حکومتی اور اجتماعی طور پر انجام دیا، چنانچہ نسخہ مرتب ہو گیا جس کو سارے صحابہ کرام کی اجماعی تصدیق حاصل ہوئی، اسی لیے اسے جو ہے وہ متفق علیہ اور اجماعی نسخہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت کو حکومت کی طرف سے انجام دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خلافت و حکومت اس مہم کو اپنے ہاتھ میں لے اور اپنی نگرانی میں اس کو مکمل کرائے تاکہ قرآن مجید ضائع ہونے سے بچ جائے اور بعد میں کتاب اللہ میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری علیہ الرحمہ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں کہ ینگ یمامہ کے فوراً بعد صدیق اکبر میرے پاس آئے، اور جب میں وہاں پہ ینگ یمامہ کے فوراً بعد صدیق اکبر نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور جب میں وہاں پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سے مخاطب ہوئے کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے کہا ہے کہ ینگ یمامہ میں حافظ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے، اگر آئندہ لڑائیوں میں بھی اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن پاک کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، تو لہٰذا میری رائے یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید میں جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ تو میں نے کہا کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خدا یہ کام بہتر ہے، یعنی اس کام کو کرنے میں بہتری ہے، تو جو کام اسلام کے لیے بہتر ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو تو اسے خلفائے راشدین سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر مجھے بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے اس پر جو ہے وہ شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی رائے ہے، یعنی قرآن پاک کو ایک جگہ پر جمع کر لینا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ تم نوجوان سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی کی خدمت بھی کر چکے ہو، اس لیے تم قرآن کریم کو تلاش کر کے جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت کو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مجبور کر رہے تھے کہ چونکہ وہ کاتبین وحی بھی رہ چکے ہیں اور وہ حافظ قرآن بھی تھے تو وہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام سر انجام دیں، لیکن حضرت زید سمجھ رہے تھے کہ یہ کام جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور مجھے اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا، اور حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ اس کام کے لیے راضی ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جن لوگوں کے پاس قرآن پاک مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا، انہوں نے لوگوں سے جو ہے وہ اس قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کیا۔
حضرت زید بن ثابت خود بھی حافظ قرآن تھے۔ ان کے علاوہ صحابہ کرام میں حافظ کرام کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر حضرت زید چاہتے تو اپنے حافظہ سے پورا کا پورا قرآن پاک لکھ سکتے تھے، یا جتنے بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کر رکھا تھا ان صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے تو محض ان کے حافظے کی مدد سے بھی قرآن پاک لکھا جا سکتا تھا۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی لکھی ہوئی آیتوں سے بھی قرآن مجید لکھا جا سکتا تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے وقت ایک ہی ٹائم میں انہوں نے سارے دلائل کو جو ہے وہ سارے وسائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی ٹائم میں سارے وسائل کو جو ہے وہ انہوں نے استعمال کرنے کا حکم دیا اور خود بھی شریک رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت زید کی ساتھ خدمت میں لگائے رکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت زید کی مدد میں لگائے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ چنانچہ جب کوئی آیت لکھی ہوئی آیت یا سورت اس طرح سے قبول نہیں کی جائے گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جس کے پاس بھی کوئی آیت یا کوئی سورت لکھی ہوئی موجود ہو وہ ہمارے پاس لے آئے، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بھی فرما دیا گیا کہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی سورت اس طرح سے قبول نہیں کی جائے گی بلکہ اس پر 2 گواہیاں طلب کی جائے گی، اور کسی سے بھی کوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی جب تک کہ اس پر 2 گواہی، اور کسی سے بھی کوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی تھی جب تک کہ اس پر 2 گواہ نہ دے دیں کہ یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی، یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تصدیق ہو چکی ہے اور یہ واقعتاً آیت الہی ہے۔ جمع قرآن کے اندر مختلف باتوں کا جو ہے وہ پیش نظر رکھا گیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت زید اپنی یادداشت سے اس کی تصدیق فرماتے تھے، یعنی کہ جب کوئی آیت لے کر آتا تو اپنے حافظے سے ہے وہ اپنی یادداشت سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت زید اور حضرت عمر دونوں حضرات کو حکم دیا تھا کہ آپ دونوں حضرات مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جائیں، پھر جو کوئی آپ دونوں کے پاس کتاب اللہ کی کوئی آیت 2 گواہوں کے ساتھ لے کر آئے اس کو آپ دونوں لکھ لیجئے۔ ان گواہیوں کا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سامنے لکھی گئی آیتوں کو ہی لکھا جائے، محض حافظہ سے نہ لکھا جائے۔ ایک دوسری وجہ بھی بتاتے ہیں کہ گواہیاں اس بات پر بھی لی جاتی تھی کہ 2 گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ لکھی ہوئی آیت ان وجوہ کے مطابق ہے جن پر قرآن مجید نازل ہوا۔ جب اجتماعی تصدیق کے ساتھ قرآن مجید کی جمع تدوین کا کام مکمل ہو گیا تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو کیا نام دیا جائے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام نے اس کا نام صفر رکھا، لیکن یہ نام یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے پاس نہیں ہوا۔ اخیر میں مصحف نام پر سارے صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا اور یہ جو قرآن پاک اکٹھا کیا گیا تھا اسے مصحف کا نام دیا گیا۔ قرآن مجید کا یہ متفق علیہ نسخہ حضرت ابوبکر کے پاس ان کی وفات تک رہا، پھر حضرت عمر کے پاس رہا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رکھا گیا، جیسا کہ بخاری شریف کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس سے منگوا کر ہی نسخے نقل کروائے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو قرآن پاک کا نسخہ تیار کیا گیا تھا جسے مصحف کا نام دیا گیا تھا، اس کی خصوصیت کیا تھی؟ دوسرے صحابہ کرام کے پاس بھی قرآن پاک لکھا ہوا موجود تھا، لیکن جن خصوصیات کا حامل حضرت ابوبکر صدیق والا جمعی نسخہ تھا ان سے دوسرے نسخے خالی تھے، اسی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان اسے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کون سی خصوصیات تھی کہ ہر سورت کو الگ الگ لکھا گیا تھا، لیکن ترتیب وہی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اس نسخہ میں 7 حروف جمع تھے جن پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ نسخہ خط حیری میں لکھا گیا تھا، اس میں صرف وہ آیات لکھی گئی تھی جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی، اور اس کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ نسخہ تمام امت کی اجماعی تصدیق سے تیار ہو جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ اس نسخہ میں قرآن مجید کی تمام صورتوں کو ایک ہی تختی اور ایک ہی سائز پر لکھوا کر ایک ہی جلد میں مجلد کرایا گیا تھا، اور یہ کام حکومت کی طرف سے انجام دیا گیا تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو پایا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو قرآن پاک کا نسخہ آپ نے تیار کروایا تھا، اس کی جو ہے وہ یہ خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ نسخہ ہی آگے چلا، اور اسی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر اسی نسخے کی جو کہ حضرت
حفصہ کے پاس رکھوایا گیا تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں اسی کی ہی نقلیں کروا کر مختلف ممالک میں بھیجی گئیں، اور یہی نسخہ آج پوری دنیا میں جو ہے وہ قرآن پاک کی یہی والا جو ہے وہ مصحف موجود ہے، یہی والی کتاب موجود ہے، اور اسی حالت میں جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ قرآن پاک کا یہ نسخہ اسی طرح سے چلتا رہا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نسخے کے اوپر دوبارہ کام کیا گیا۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک کو جمع کرنا سب سے بڑا کارنامہ تھا، اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ پوری امت کو قرآن مجید کے اس نسخے کے اوپر جمع کرنا تھا، جو کہ عہد صدیقی میں تیار کیا گیا تھا۔ اس طرح امت مسلمہ کا شیرازہ جو ہے وہ بکھرنے سے انہوں نے بچا لیا، اور کس طرح سے بچا لیا کہ بالکل ابتدا میں مضمون اور معنی کی حفاظت کرتے ہوئے الفاظ میں ادنیٰ تبدیلی کے ساتھ پڑھنے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور اسلام کا دائرہ کار بہت وسیع ہو گیا، تو جن لوگوں نے رعایتوں کی بنیاد پر اپنے اپنے قبائلی اور انفرادی لہجوں میں مختلف متواتر تلفظ کے لحاظ سے قرآن مجید کے مختلف نسخے لکھے تھے، ان کے درمیان شدید اختلاف رونما ہو گیا تھا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی تکفیر کی جانے لگی۔ تو صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ متفق علیہ نسخے پر امت کو جمع کیا، اور اس کے علاوہ سارے نسخوں کو طلب کر کے نظر آتش کر دیا، تاکہ تمام دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ہی قرآن پاک کا نسخہ پڑھا جائے اور ایک ہی نسخہ موجود ہو، اور یہ جو اختلاف لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا اس کو جو ہے وہ سرے سے ہی ختم کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے کیا؟ سب سے پہلے آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو حضرت ابوبکر والا نسخہ رکھوایا گیا تھا، آپ نے یہ کہہ کر منگوایا کہ اس سے نقل تیار کر کے اصل آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت حفصہ نے وہ نسخہ بھیج دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 قریشی اور چوتھے انصاری صحابی کو 5 یا 7 نسخے لکھنے کا حکم دیا۔ قریشی صحابی میں حضرت عبداللہ بن زبیر، سعد بن الاس، عبد الرحمن بن الحارث بن حشام رضی اللہ عنہ تھے، اور انصاری صحابی میں مراد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سب کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ہدایت دی کہ آپ حضرات اگر کسی جگہ رسم الخط میں حضرت زید سے اختلاف رکھتے ہوں تو اس لفظ کو قریش کے رسم الخط کے مطابق لکھیں۔ اس لیے قرآن مجید قریش کی لغت میں نازل ہوا۔ تو مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں کسی لفظ میں بھی ان لوگوں کو کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ ہاں، سورہ بقرہ کے ایک لفظ التابوت ہے، اس کے بارے میں حضرت زید کی رائے گول تے سے لکھنے کی تھی، اور حضرت سعید بن الاس لمبی تے سے لکھنا چاہتے تھے۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچی تو آپ نے لمبی تے سے لکھنے کا حکم فرمایا۔ تو صرف یہ ایک لفظ تھا جس کے اوپر جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اختلاف ہوا، باقی قرآن پاک میں کسی بھی ایک بھی لفظ پر اختلاف نہیں پایا گیا تھا۔ یہ جو ہمارے پاس جو ہے وہ 4 حضرات جو مجلس کتابت کے اساسی رکن تھے، ان کے علاوہ دوسرے حضرات کو بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا کہا گیا تھا۔ فتح الباری میں حضرت عثمان نے قریش اور انصار کے 12 افراد کو اس لیے جمع فرمایا تھا۔ ان میں مذکورہ 4 حضرات ابی بن کعب، ابی عامر، کثیر بن افلاح، انس بن مالک اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جو نسخہ تیار ہوا تھا، اس میں ساری صورتیں الگ الگ لکھی گئی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صورتوں کو اسی ترتیب سے یکے بعد دیگرے ایک ہی مصحف میں لکھوایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنے نسخے تیار کروائے گئے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نسخوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 5 نسخے تیار کروائے گئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان نے 7 نسخے تیار کروائے تھے، لیکن زیادہ جو ہے وہ مشہور 5 ہی روایات کا آتا ہے۔ ایک نسخہ مدینہ میں رکھا گیا تھا اور بقیہ مکہ، شام، یمن اور بحرین کی طرف روانہ کیے گئے تھے۔ یہ قول ابی داؤد سے ابو حاتم سجستانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ سے حضرت ابوبکر والا نسخہ ان کو اپنے وعدے کے مطابق ان کو واپس کیا، اور اس کی نقلیں آپ نے تیار کروا کے اپنے پاس رکھ لی تھیں، اور جو اصل نسخہ تھا وہ ان کو واپس کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ آپ نے قرآن پاک کو پوری امت
کے لیے جو ہے وہ ایک ہی طرح کا قرآن پاک آپ نے جمع کیا اور پوری امت، تو اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے پوری دنیا میں تمام امت مسلمہ کو ایک ہی نسخے کے اوپر جمع کیا، جو کہ بہت ہی آسان کام نہیں تھا، لیکن آپ کی محنت سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ جو ہے وہ ممکن ہوا، اور آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر کونے میں قرآن پاک ایک ہی طرز کا موجود ہے اور ایک ہی طرز پر پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کی جو نقلیں تیار کروائی گئی تھیں وہ ایسے رسم الخط پر مشتمل تھیں جو 7 حروف پر مشتمل تھے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ان مصحف کو نقطوں اور حرکات سے خالی رکھا گیا تھا تاکہ ان حروف کے تمام متواتر قرات جو عرضۂ اخیرہ کے وقت باقی رکھی گئی تھیں، ان کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی، وہ ان میں سما جائیں۔ یہ مصحف جو ہے وہ ایک زمانہ تک بلاد اسلامیہ میں رائج رہے، لیکن جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا اور بے شمار عجمی ممالک اسلام کے زیر سایہ آ گئے اور عربی اور عجمی زبانوں کا باہم اختلاف بڑھا، تو عربی زبان میں لحن عام ہو گیا اور یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں فصیح عربی زبان عجمی اثرات سے ناپید نہ ہو جائے۔ مزید یہ کہ عجمی لوگوں کے لیے قرآن پاک کو بغیر نقطوں اور حرکات کے پڑھنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ عرب اسے آسانی سے پڑھ لیتے تھے کیونکہ ان کی زبان عربی تھی، لیکن جیسے جیسے عجمی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، ان کے لیے قرآن پاک کو بغیر نقطے اور بغیر اعراب کے پڑھنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ چنانچہ اسلامی حکومت کے سامنے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ صورتحال کتاب اللہ میں لحن اور لفظی تحریف پیدا نہ کر دے، لہٰذا انہوں نے اس صورتحال کے ممکنہ نتائج و اثرات سے نمٹنے کے لیے اس میں نقطوں اور حرکات کا اضافہ کیا جائے تاکہ تمام لوگ آسانی سے اس کی تلاوت کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے، جیسا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نقطے لگائے گئے۔ اہل عرب میں ابتدا حروف پر نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا اور پڑھنے والے اس طرز کے اتنے عادی تھے کہ انہیں بغیر نقطوں کی تحریر میں پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی، اور سیاق و سباق کی مدد سے مشتبہ حروف میں بھی امتیاز بآسانی ہو جاتا تھا۔ خاص طور سے قرآن کریم میں معاملے میں کسی بھی شبہ کا امکان اس لیے نہیں تھا کہ اس کی حفاظت کا مدار کتابت پر نہیں بلکہ حافظوں پر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے، ان کے ساتھ قاری بھی بھیجے گئے تھے جو اسے پڑھنا سکھا سکیں۔ نقطے کے ہمارے پاس دو مفہوم ہیں۔ اس سے مراد وہ علامات ہیں جو کسی حرف پر حرکت و سکون اور شد و مد وغیرہ کی شکل میں لگائی جاتی ہیں، چنانچہ بعض لوگوں نے ان نقطوں کو نقط الاعراب کا نام دیا ہے۔ اس سے مراد وہ نشانات ہیں جو ایک ایسے رسم والے حروف مثلاً ب، ت، ث وغیرہ پر لگائے جاتے ہیں تاکہ معجم اور مہمل حروف کے درمیان امتیاز ہو سکے۔ چنانچہ ب کے ایک نقطے نے اسے اس کے ہم رسم حروف ت اور ث سے الگ کر دیا، اور جیم کے نقطے نے اسے اس سے ہم رسم حروف ہ اور خ سے الگ کر دیا۔ بعض لوگوں نے ان نقطوں کو نقاط الاعجام کا نام دیا ہے۔ قرآن کریم کے نسخے پر سب سے پہلے نقطے حضرت ابو الاسود ولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلقین کے تحت ڈالے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حرکات کا ذکر آتا ہے کہ نقطوں کی طرح شروع میں قرآن کریم پر حرکات یعنی زیر زبر پیش بھی نہیں تھی، اور یہ کام حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ علیہ اور نصر بن عاصم رحمہ اللہ سے کرایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصحف قرآن پاک ایک ہی جگہ پر تھا اور اسے مصحف کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسے پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ مصحف عثمانیہ جس طرح نقطوں اور اعراب سے خالی تھے، اسی طرح ان میں اجزاء اور پاروں کی تقسیم بھی نہیں تھی۔ پھر بعض لوگوں نے آسانی کے خیال سے مصحف عثمانیہ کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کو جز پارے کا نام دے دیا گیا۔ پھر جز کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ان کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے کو ربع کا نام دیا گیا۔ قرآن کریم کی یہی تقسیم شروع سے مشہور چلی آ رہی ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک پارے کو سپارہ بولتے ہیں، جبکہ سپارہ جو ہے وہ پورے قرآن پاک کو بولا جاتا ہے، کیونکہ سہ کا مطلب ہے 3 اور پارہ یعنی کہ 1، تو سہ پارہ مل کے 30 پارے بنتے ہیں۔
تو جو سنگل ایک پارہ ہوتا ہے اس کو پارہ ہی بولتے ہیں، اس کو سپارہ نہیں بولتے ہیں، لیکن عموماً ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگ اس کو سپارہ ہی بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی منزلوں کا ذکر آتا ہے۔ صحابہ اور تابعین کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا تھا۔ اس طرح پورے قرآن پاک کو 7 احزاب یا 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں، 6666 اس کی آیات ہیں۔ کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں جو ہے وہ مدنی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں اور 7 منزلیں اور 7 احزاب ہیں۔